یعنی ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے تھے. کیا نرم دل تھے. قرآن میں آتا ہے نا، فرشتے جب انسانی شکل میں آئے، سورہ ذاریات میں ڈیٹیل آتی ہے، ان کے لیے بنا بچڑا لے آئے جب رکھا. اب حضرت ابراہیم کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں. آپ کے بزرگوں کے علم غیب ہے، حضرت ابراہیم کو نہیں تھا جب تک اللہ بتائے نا. نال نال ٹھیک ہے عرض کریں گے. تو جب انہوں نے نہ کھایا نا تو ان کے دل میں، قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خوف آیا کہ یہ، کیونکہ دشمن جو ہوتا تھا نا وہ نمک نہیں کسی گھر کا کھاتا تھا، ورنہ اس کے ساتھ وفاداری کرنی پڑتی تھی. اس طرح کے ایٹیکیٹس اس جاہلیت کے دور میں بھی تھے. تو انہوں نے کہا یہ لگتا ہے غلط ارادے سے ہیں، اس لیے میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہا. تو پھر فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ پھر قوم لوط کے معاملے میں بھی جھگڑنا شروع ہو گیا. قرآن نے اس جھگڑے کا ذکر نہیں کیا، لیکن تورات میں وہ پورا جھگڑا موجود ہے. کیا تھا؟ اب چونکہ نرم دل تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کیا کرنا ہے مارنے کے لیے، ان کو اوپر سے نیچے پھینکیں گے، پتھروں کی بارش کریں گے. تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر 10 ایمان والے ہوئے وہاں پہ تو ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی چھوڑ دینا یار. انہوں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، اگر 10 بھی ہوئے نا ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کتنے ہیں، اللہ نے بھیجا ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا یار اچھا، وہ کہتے ہیں 5، اگر 5 مومن نکل آئے لوط کی قوم میں، پوری قوم میں، تم نے عذاب نہیں بھیجنا. انہوں نے کہا جی ڈن. حضرت ابراہیم تو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ صرف 2 بیٹیاں ہی نکلیں گی. ہاں رائیونڈ اجتماع میں 16 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے، اور ملتان اجتماع میں بھی 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے. لوط علیہ السلام کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے مجمع دیکھ رہے ہیں نا، یہ محمد رسول اللہ کی کرامت ہے زندہ. یہ امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہوا ہے جو اس بڑے لیول کے اوپر، یہ پرانی امتوں میں اس امت کی مثال اس لیے دی جاتی تھی کہ یہ امت توحید ہے، کہ بڑے پیمانے پہ لوگ حق قبول کریں گے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو پوری انسانی ہسٹری میں اتنے لوگوں نے توحید نہیں قبول کی ہے جو ایک ایک ایرا میں، ایک ایک سینچری میں مسلمان جتنے رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اعزاز دیا. اسی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں، کیونکہ میرا معجزہ قرآن ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء پہ ایمان لانے والوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس کے معجزے پہ. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے. یہ لہذا اس کو کوئی رائیوڈ کا کمال یا دعوت اسلامی کا کمال نہ سمجھے، یہ امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہوا ہے. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. تو یہ نبی علیہ السلام کی زندہ کرامت اور معجزہ ہے الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سیٹسفائی ہو گئے، لیکن وہاں سے 2 بیٹیاں اور ایک لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی قرآن میں آتا ہے، اب وہ بھی کافرہ تھی اور وہ بھی تباہ کر دی گئی. تو یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم کا اللہ نے کہا کہ بڑا نرم تھی، اور انبیاء ہوتے ہی رقیق القلب ہے. آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، چھوٹی سی بات پہ روئیں گے، ہنسانا چاہے اسی ٹائم ہنسا لیں، ہنسانے کے دوران دوبارہ رلانا چاہے رلا لیں. بڑا بندہ تو نہیں کر سکتا. یہ جتنا مرضی مائناس قسم کا بھی ایکٹر ہو، اس کو بھی دوائی آنکھ میں ڈالنی پڑے گی آنسو لانے کے لیے. وہ ڈالتے ہیں نا ڈراموں والے. لیکن بچے جو ہے آپ دیکھیں، ایسے روتے ہیں، ایسے چپ، ایسے روتے ہیں، پھر وہ زارگتار. کیوں؟ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ان کا رسپانس ایبرپٹ ہوتا ہے. انبیاء بھی چونکہ صاف دل والے ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت رقیق القلب ہوتے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی حدیث اگر بخاری مسلم میں آپ کو عام حالت میں نظر آئے گا کہ آپ کے پاس کوئی غم کی خبر آئی ہے تو وہ مطلب کوئی دور دراز کا بندہ ہی ہے تو آپ رونا شروع کر دیا، آنسو نہیں تھم رہے. کسی کی غم کی کوئی بات سنی تو فوراً رسپانس ہوتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ نرم دل. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لیں یار، کمال نرم دلی اس کی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے نرم دل. لیکن سارے ابراہیم نہیں ہوتے، حضرت موسیٰ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہماری سختی بھی برداشت کر لیں.